روحانیت، سائنس اور قرآنی معجزات، زندگی کی الجھنیں اور تقدیر کے فیصلے بدل دینے والی وہ دعائیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان رحمت وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی روح تھک چکی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ہجوم میں تو بیٹھے ہوں مگر خود کو اکیلا پائیں؟ زندگی کبھی کبھی ہمیں اس موڑ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں سے آگے صرف ہمیں دیوار نظر آتی ہے یا اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، اور کسی کے لیے یہ قید قرض ہے، کسی کے لیے بیماری ہے تو کسی کے لیے رشتوں کی تلخی اور زنجیر، اور کسی کے لیے اپنی ہی اولاد کا دکھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتے کو کہا کہ مجھے 10 قطرے پانی کی بوندیں لا کے دو، جس میں سے 9 قطرے نمکین پانی کا ہو اور 1 قطرہ میٹھے پانی کا ہو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، 9 قطرے نمکین پانی کیوں اور 1 قطرہ میٹھا پانی کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی نوع آدم کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں زیادہ ہوں گی، جن سے گزر کر وہ میری رحمت تک پہنچے گا، اور 1 قطرہ خوشی ہوگی، کیونکہ وہ خوشیوں کو پا کے کہیں اپنے رب کی عبادت کو، اس کی بندگی کو بھول نہ جائے۔ جب وہ آزمائشوں میں آئیں تو وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ اللہ سے رجوع کر کے سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ آج ہم ان 2 دعاؤں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی پڑھی جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ہم صرف قصے نہیں سنائیں گے، فرضی باتیں نہیں سنائیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے اور زبان پر یا اللہ کی پکار ہوتی ہے، آپ کی دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز اور کائنات کی لہروں کے درمیان کیسا ربط قائم ہوتا ہے۔ اور ہم دعا کی اہمیت بھی جانیں گے اور فرمان الہی اور فرامین علی علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے دعا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے۔ آپ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو، کیونکہ اللہ اس سے زیادہ کہیں رحیم اور کریم ہے کہ وہ 2 درودوں کے درمیان پڑھے جانے والے دعا کو رد کر دے۔ ناظرین، دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ وائرلیس کنیکشن ہے کہ جس کا نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہوتا۔ جب بندہ خلوص دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کے فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو، زمین سے ایک ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ آئیے اس تپتی ہوئی دوپہر کا ذرا تصور تو کرتے ہیں کہ جب بابل کی زمین پر ایک عظیم آگ دہک رہی تھی، نمرود کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق پر رکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود نے اس آگ کو بجھنے سے روکنے کے لیے مہینوں لکڑیاں جمع کروائیں تاکہ آگ بجھ نہ پائے، اور جب آگ جلائی گئی تو آگ اتنی بلند تھی کہ اس کی تپش میلوں دور تک محسوس کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پرندے جھلس جھلس کر نیچے گر رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضا میں اچھالا گیا منجنیق کے ذریعے تو وہ لمحہ کائنات کی سانس روک دینے والا لمحہ تھا۔ جبرائیل امین آتے ہیں جو کہ پوری کائنات کو الٹنے کی طاقت رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، حکم دیجئے تو آگ پر پانی برسا دوں یا زمین کو حکم دوں کہ اسے نگل لے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا خوبصورتی سے اور اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے کیوں مانگوں، میں اللہ سے مانگوں گا اور اللہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ لفظ کافی یعنی سفیشینٹ کتنا طاقتور ہے۔ جب آپ اللہ کو کافی مان لیتے ہیں تو آپ کائنات کے تمام اسباب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ وہی کرتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی چاہ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اور یکا یک وہ آگ گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تھی اللہ کی رحمت اور اللہ پہ بھروسے کی نیت کا نتیجہ۔ اذان رحمت وائس کے پیارے ناظرین، اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے،
آپ کے خلاف کوئی تانے بانے بن رہا ہے، آپ کا رزق کسی نے بند کر دیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ نمرود مٹ گیا، اس کی آگ راکھ ہو گئی، مگر حسبنا اللہ نعم الوکیل کی صدا آج بھی عرش پر گونجتی ہے۔ اب اگر ہم سمندر کی تہوں میں جائیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جب اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے تھے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا۔ پہلا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دوسرا اندھیرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا، اور تیسرا اندھیرا رات کا اندھیرا تھا۔ انہی اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گریہ نہیں کی، بلکہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص بھی غم و علم کی صورت میں یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس دعا میں انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، کہنا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور انسان اپنے گناہ مان کر اور قبول کر جب اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی طلب لے کر آتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو اپنی انا کو توڑ کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ آج آپ کا کوئی کام اگر اٹکا ہوا ہے یا زندگی میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو تسبیح اٹھائیے اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیجیے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا زندگی کی مشکلات، اللہ کا حکم سب پر حاوی ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس پہلو کی طرف کہ جس کا ذکر موجودہ دور کی سائنس کر رہی ہے، کیونکہ ہم اسلام اور سائنس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے دعا کے بارے میں؟ کیا دعا کا کوئی مادی اثر ہوتا ہے؟ جدید نیورو سائنس کے مطابق جب انسان دعا یا مراقبہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کے فرنٹل لوب میں سرگرمی بڑھ جاتی ہے، جو توجہ اور سکون کا مرکز ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب کوئی شخص خلوص دل سے کسی اعلیٰ طاقت یعنی خالق سے رجوع کرتا ہے تو اس کے جسم میں کورٹیسول نامی اسٹریس ہارمونز کی سطح ایک دم تیزی سے گر جاتی ہے، اور ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے خوشی کے ہارمونز خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کے مزاج میں، اس کے موڈ میں، اس کی شخصیت میں ایک بہترین قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امریکی سائنسدان ڈاکٹر اینڈریو نیوبرگ نے اپنی کتاب ہاؤ گاڈ چینجز یور برین میں لکھتے ہیں کہ دعا کرنے والے افراد کے دماغ کی ساخت ان لوگوں سے انتہائی مختلف ہوتی ہے جو دعا نہیں کرتے۔ انسان جب دعا یا مراقبہ کرتا ہے یا اپنے خالق سے مانگتا ہے تو اس کے اندر وہ عاجزی آ جاتی ہے، وہ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام پریشانیاں اور دکھ اور تکالیف اپنے رب کے، اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں یوگا یعنی مراقبہ کے ایک قسم کو موجودہ دنیا میں بڑھتے ہوئے اسٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل کہتے ہیں تو آپ کا دماغ اعصابی تناؤ سے نکل کر اعتماد کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ اعتماد آپ کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، جس سے بیماریاں جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ کائنات میں ہر چیز وائبریشن ہے۔ جب آپ مخصوص الفاظ جیسے آیت کریمہ کو دہراتے ہیں تو یہ صوتی لہریں آپ کے جسم کے پانی اور خلیوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چونکہ انسانی جسم 70% پانی پر مشتمل ہے، اسی لیے ان مقدس کلمات کی برکت سے آپ کے اندر بے چینی ختم ہو کر ایک مثبت توانائی یعنی پازیٹیو انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے سکینہ یعنی سکون جسے کہا، آج سائنس اسے نیورولوجیکل بیلنس کہتی ہے۔ اگر ہم دعا اور اللہ کے روحانی رشتے کا تعلق کریں تو دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اگر آپ یہ گمان کریں گے کہ اللہ سن رہا ہے تو بے شک سنے گا، اگر آپ گمان کریں کہ اللہ نہیں سنتا تو واقعی میں اللہ نہیں سنے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے خود کو اس کے سپرد کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بھی وہی دے دوں گا کہ جو تیری چاہت ہے۔ روحانی طور پر دعا ہمیں
میں یعنی ایگو سے نکال کر تو یعنی اللہ تک لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک نظام ہے اور ہم اس عظیم نظام کا حصہ ہیں۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم زمین کے قریب ہوتے ہیں، مگر ہماری پکار عرش پر سب سے زیادہ بلند ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نہ ہی رائے گا جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں ہو تو حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے نکال لے گا۔ اور یونس علیہ السلام کی طرح غم کی لہروں میں ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا سہارا لیں۔ آپ کی زندگی کا ہر دکھ، ہر آنسو اللہ کے پاس محفوظ ہے، بس تھوڑا سا صبر رکھیں، تھوڑا سا یقین اور ڈھیروں دعائیں، پھر آپ اللہ کے معجزات اور ان کے کرشمات کا اثر تو دیکھیے، بشرطے یہ ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ آڈیو پوڈ کاسٹ اور اذان رحمت وائس کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے۔ کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو ان مبارک دعاؤں کے صدقے قبول فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کی متمنی ہوں۔ آپ کا ایک لائک، شیئر کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن کیا پتہ کسی کی زندگی اور کسی زندگی سے جڑی مشکلات کا حل نکال لے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔